کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ یہ انسان آپ کے اوپر جادو کرتا ہے، کیا اس کے بدلے میں اس کے اوپر جادو کیا جا سکتا ہے؟ عمل تو پتہ چلنا یہ نا، یہ بہت زیادہ مشکل ہے کہ یہ جادو کرتا ہے، کیونکہ یہ اس کا مطلب جتنے بھی عملیات ہوتے ہیں، علاج کے طریقے ہوتے ہیں، یا ٹیسٹ ہوتے ہیں، یا الٹرا ساؤنڈ ہوتے ہیں، یہ سب کے سب ضنی مانے جاتے ہیں. ضنی یعنی یہ یقینی نہیں ہوتے، یہ خیالی ہوتے ہیں، جو سمجھ دو. اگرچہ بعض درست بھی ہوتے ہیں، بعض غلط بھی پڑتے ہیں. اب اس پر کوئی بھی یعنی کہ یہاں تک کہ اگر جادو کر دیا اس نے، یہ کسی بابا جی نے بتا بھی دیا اور دعویٰ بھی کر دیا، کچھ بھی ہو، تو اس کو کیس نہیں کر سکتے، قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی اس پر کہ اس نے جادو کر دیا. فائنل نہیں ہے. اب وہ خود اقرار کرتا ہے اس آواز میں کہ میں نے جادو کیا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ایسا عام طور پر نہیں ہوتا ہوگا. صرف یہ بابا جیوں کی باتوں میں آ کر کسی کو جادوگر سمجھنا یہ درست نہیں ہے. بعض بزرگوں نے یاسین شریف کا ایک عمل لکھا ہے کہ جس سے وہ چور کی شناخت ہوتی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کو چور قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ چور قرار دینے کے لیے یہ ہے کہ یا تو خود اعتراف کرے کہ میں نے چوری کی، یا پھر یہ کہ اس پر گواہ گزارے جائیں کہ انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، یا جو بھی شرعی تقاضے ہیں وہ پورے ہوں کہ یہ چور ہے، تب جا کر اس پر سزا کا عمل ہوگا. عملیات کے ذریعے یہ یقینی علم نہیں حاصل ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ویسے یہ میں عرض کروں کہ جادو ہو سکتا ہے، جادو کا انکار نہیں ہو سکے گا. تاہم یہ کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ذرا کچھ ہوتا ہے کسی نے کچھ کروا دیا، کسی نے کچھ کروا دیا، یہ ہمارے یہاں بہت ہے. آپ نے کبھی کسی پر کچھ کروایا؟ کبھی نہیں. اچھا یہ کہاں کروایا جاتا ہے جادو؟ آپ کو کوئی ٹھیا اس کا معلوم ہے، کوئی دکان معلوم ہے، کسی فرد کو جانتے کہ وہ جادو کرتا ہے؟ نہیں. آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، پھر بھی بولتے آپ نے کسی نے کروا دیا ہے، کسی قریبی رشتہ دار نے کروا دیا ہے. مطلب اگر ہم تحقیق کرنے نکلتے نا تو یار کس نے کروایا جادو؟ یہ اتنے ہزاروں بیٹھے ہوئے میرے پاس اس کے سامنے، یہ شاید یہ بھی سوچ میں پڑے ہوں گے کہ یار واقعی میں بھی جانتا تو نہیں ہوگی یہ جادوگر پایا کس خطے میں اور کس کونے کھانچے میں، کس کوڑے کے ڈھیر پہ یہ پڑا ہوتا ہے. گندا آدمی ہے جادوگر، کو اچھا آدمی تو نہیں ہوتا. تو آپ یہ سوچو گے یار واقعی ہم نے دیکھا تو نہیں ہے کہ جادوگر سینگ والا ہوتا ہے، دم والا ہوتا ہے، پوچھڑی ہوتی ہے، ہوتا کیسا ہی ہے. یہ میں کیونکہ اچھا آدمی نہیں ہوتا، جادوگر اتنا خراب آدمی ہوتا ہے کہ جس کی انتہا نہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جادوگر کو پکڑ لیا، اس کو پاؤں تلے کچل دیا تھا. اس کا مطلب یہ بہت تھوڑے پائے جاتے ہیں جادوگر. تو اب یہ کہ جس کو دیکھو جادو کروا دیا، جادو کروا دیا، جادو کروا دیا. بابا جیوں کو بھی دو تین باتیں یاد ہیں. یا تو بولو جادو ہے، بہت گہرا جادو ہے، کالا جادو ہے، تو وہ مریض کی سمجھ میں آئے گا. یا بولو تم کو اثرات ہے، جنات، اثرات ہے، جنات کا اثر ہے، تو مریض کی سمجھ میں آئے گا. اور اگر کسی بابا جی نے بول دیا نا کہ آپ کو تو بیماری ہے، ڈاکٹری علاج کرواؤ، یا بول دیا کوئی نفسیاتی اثر ہے آپ کو، اب بابا جی کا یہ کام، مجھے پاگل بول دیا، سو آتا ہی کچھ نہیں ہے. جب تک یہ بابا جیوں کی دکان یوں بازوں کا چل رہی ہوتی ہے کہ یہ اثرات بولیں گے، جنات کا پورا قبیلہ چمٹا دیں گے، سمجھے باتوں میں، تو وہ سمجھ میں آ گیا کہ ہاں یہ بابا جی بہت جانتا ہے. بہت خوف کے مارے وہ کانپنا شروع ہو گیا، یار واقعی یار مجھے کب کبھی تاری ہو، واقعی یہ اثرات مجھ پر مرتب ہو رہے ہیں. اب یہ کب کبھی بھی نفسیاتی اثر کی وجہ سے، اس کو بول دیا پورا قبیلہ تم پر چمٹا ہوا ہے. لیکن دیکھیے میں نے جادو کا انکار نہیں کیا، جادو کا وجود قرآن سے ثابت ہے. اچھا اثرات یا جنات اس کا انکار نہیں کرتا میں، لیکن ہر دوسرے آدمی کو یار یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ہر دوسرا آدمی جادوگر ہے ہمارے معاشرے میں، جبکہ میں نے آپ کو بتایا جادوگر کو جانتا کون ہے آپ میں سے. آپ بھی سوچ میں پڑے ہوں گے کہ یار میں جانتا تو نہیں ہوں. آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی جانتے ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کے جو تاثرات چہرے کے ہیں یا جو بھی جس طرح پرسکون بیٹھے ہیں، اس کا مطلب آپ لوگوں کو پتہ نہیں کہ جادوگر پایا کہاں جاتا ہے، یہ ہوتا کہاں ہے. اس لیے مطلب جس کو مطلب یہ وہمات کر لینا کہ جادو ہی ہو گیا، جادو ہی ہو گیا ہے، تو مطلب امراض ہوتے ہیں اس سے کہ بعض اوقات لگتا ہے کہ جادو. اب جیسے ہاتھ پیڑ مڑ جاتے ہیں تو بندہ سمجھتا ہے کہ اثر ہو گیا جادو. یہ اس طرح کے امراض ہیں کہ ہاتھ پیر مڑ جاتے ہیں. تو سارے ڈاکٹر یار ویسے ہی مطلب
خالی تو دکانیں کھول کے نہیں بیٹھ گئے، انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، لاکھوں روپے خرچ کیا ہے، کہاں کہاں جا کر تعلیم حاصل کی، یہ بھی تو کچھ سمجھتے ہوں گے نا۔ اور یہ پھر مزے کی بات ہے کہ یہ علاج کرتے ہیں ڈاکٹر تو بعض اوقات مریض ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی نہیں کہ نہیں ہوتا، شفا تو رب دیتا ہے۔ چاہے تعویذ دورے سے شفا ہوئی، تعویذ دورہ غلط نہیں ہے، اگر وہ شرعی طور پر درست الفاظ پر تعویذ مشتمل ہے تو وہ اچھا ہے، صحیح ہے۔ دھاگے پر دم کیا ہے، وہ چیز دم کی ہے کہ جس کی شریعت نے ممانت نہیں کی، وہ بھی صحیح ہے، کیونکہ ممانت کی بھی حدیث سے ہیں، لیکن وہ وہی شرکیہ الفاظ، کفریہ الفاظ اور اس طرح کی جو مطلب چیزیں پڑھنا یا لکھنا، ان کی ممانت ہے۔ ورنہ قرآن کریم کی آیت پڑھ کر، سورت پڑھ کے دم کرنے کا تو حدیثوں میں تذکرے ہیں، اس کے تو اس کی ممانت نہیں ہے۔ تعویذ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ لکھ کر حضرت عبداللہ بن عمر، اس صحابی ابن صحابی تھے، یہ لکھ کر اپنے بچوں کو ڈالتے تھے تعویذ گلے میں۔ تو اس طرح تعویذ کی اصل موجود ہے، لکھ کر بھی پہنا جاتا ہے، چھو بھی کیا جا سکتا ہے، پڑھ کے دم بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں جو سمجھا رہا تھا کہ اس معاشرے کو وہم سے کس طرح نکالا جائے، اس طرح پھر دکانیں چمک رہی ہیں اور لوگ بیچارے پریشان۔ تو یہ کہ ہر بابا جی غلط نہیں ہوتا، ہر ایک یعنی اس معاملے میں یہ کہ جادو بھی کسی پر ہو سکتا ہے کہ واقعی اس پر جادو ہو یا جن کا اثر ہو، لیکن میں بس جو جس کو دیکھو اور دوسرے آدمی کو بتایا جاتا ہے، اس سے میں نے ایک مطلب سوال قائم کیا کہ آپ نہیں جانتے، میں نے نہیں دیکھا کبھی جادوگر کتنی ٹانگ والا ہوتا ہے، کتنے پر اس کے ہوتے ہیں۔ ایک میں چوٹ کرتا ہوں، میں نے نہیں دیکھے جادوگر کہاں ہوتے ہیں، یہ کس طرح کے ہوتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہو جادوگر سامنے آ گیا ہو تو تعارف نہیں ہوا ہوگا، یہ ہوا ہوگا، یا کبھی اکا دکا اب اتنی عمر میں دیکھ لیا تو الشاذ کالمعدوم، کہ جو بہت تھوڑا ہوتا ہے وہ نہ ہونے کی برابر ہے۔ تو ہو سکتا مطلب دیکھا بھی ہوگا، میں نے کبھی واسطہ پڑا ہوگا، لیکن باقاعدہ مطلب ہے کہ اتنے سارے یہ نہیں ہوتے۔ مسلمان ہے، مسلمان سمجھتا ہے کہ جادو کتنی خراب چیز ہے۔ جادو میں یعنی کہ بعض اوقات تو یعنی کہ یہ اس میں کفریات کے مسائل ہوتے ہیں، جادو میں کفریات کرنے پڑتے ہیں، یہاں تک کہ کہا جاتا دنیا میں ایسا قرآن پایا جاتا ہے جو الٹا ہے، یعنی کہ سورہ ناس کی سین سے وہ لکھا ہوا پورا قرآن، یعنی بالکل الٹا، اور اس طرح قرآن پڑھنا یہ کفر ہے۔ یہ بھی پایا جا رہا ہے، یہ جادو کے اس سے جادو وغیرہ ہوتا ہے۔ اچھا اسی سے ہوتا ہے یہ نہیں، جادو کے اور بھی ہوتے ہیں، اس میں گندگیاں بھی کھانی پڑتی ہیں، بہت گندی چیز ہے جادو۔ اللہ پاک ہم کو اس سے پناہ عطا فرمائے، ہماری اولاد اور آئندہ نسلیں بھی اس مصیبت میں گرفتار نہ ہو۔ جادو نہیں چاہیے ہم کو اللہ پاک کی رضا چاہیے، اس کے محبوب کی سنتیں چاہیے، جنت میں یہ لے جائیں گی۔ جادو دوزخ کی طرف دھکے مارے گا، یہ اپنے کو نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ بھی رکھے اور کوئی جادو کا اثر ہم پر نہ بھی کرے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ہم پر ایسا عمل کر دے جس سے جادو ہو جائے، اس کا انکار نہیں ہے، تاہم یہ کہ ذہن صاف رکھے تو اچھا ہے، ورنہ خواہ مخواہ وہمات میں پڑیں گے۔ صلو